اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا یہ معرکہ، امام عالی مقام کی قربانی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ جانثار امام عالی مقام کے جنہوں نے قربانی دے کر اپنے گردن سے غلامی کے طوق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی انسان، چاہے وہ کسی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے کسی ظالم کے خلاف برسر پیکار ہونا ہے، کسی طاغوت کے خلاف اگر اس نے ٹکرانا ہے، تو اس کے لیے بہترین زندگی امام عالی مقام کی وہ قربانی، وہ امام عالی مقام کے جانثاروں کی قربانی ان کے سامنے ہوگی، تو اس تحریک میں اس کو تقویت ملے گی۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جو اس موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ میں مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے اتحاد بین المسلمین کے داعی حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان عزت مآب مشہور معروف عالم دین ہیں حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ننھے ثنا خواں ہیں، نوحہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں، علی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو بھی۔ سلسلہ وار گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں قبل آپ سے کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلا سوال، امام عالی مقام کا قیام اس قدر ناگزیر ہو چکا تھا، کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا امام کے لیے کہ وہ قیام امام حسین کے حوالے سے جو آپ گفتگو کرتے ہیں کہ امام نے برسر پیکار ہونا اور یزید کے سامنے ڈٹ جانے کا جو آپ نے سلسلے کا آغاز کیا، کیا کوئی اور بھی راستہ تھا امام کے لیے یا پھر آپ نے قیام ہی کرنا تھا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفتنۃ اشد من القتل۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، بے شک۔ اور جیسے ہی یہ فتنہ سر اٹھائے اس کے سر کو کچل دینا چاہیے۔ ٹھیک۔ اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو اس طرح کے خطوط ملے جن میں یہ کہا گیا کہ آپ کے نانا جان کے دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی اسلام کے خلاف منافقین نے، مخالفین نے، اسلام دشمنوں نے قدم اٹھا لیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور امت کے لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، یعنی آپ وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے امام عالی مقام کے لیے ایک لیٹر ولید کے پاس جا چکا تھا مدینے میں۔ وہ تاریخ کے حوالے سے ایک لمبی ٹاپک یعنی ٹاک ہے، اور میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں کہ امام عالی مقام نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے جاؤں گا۔ یہ قیام تھا، یہ اسٹیپ تھا، اور تہیہ کر لیا تھا کہ اب اس کو فیس کرنا ہے، یعنی مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے کہ جب امام عالی مقام نے یہ طے کر لیا کہ اب میں اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے جاؤں گا، اور جو کچھ وہ حرکتیں کر رہا ہے اس کا خاتمہ کروں گا،
عزم کر لیا. یعنی امام علی مقام نے زبانی کلامی نہیں کہا، بلکہ آپ مدینے سے جو کہہ کر چلے تھے وہ یہ تھا کہ نانا جان کا دین خطرے میں ہے، دین کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. یونیورسل ٹروتھ ہے یہ. امام علی مقام کے خطبے کی صورت میں بھی ہے، آپ نے لوگوں سے کہا، فرمایا آپ نے. اور پھر امام علی مقام نے جب یہ کہہ دیا کہ میں جاؤں گا دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، تو عزم مصمم کر لیا. سبحان اللہ. اور آپ نے کئی اس میں سوالات کیے اور اس میں کہا کہ قیام حسینی یہ ممکن تھا، ناگزیر تھا. بالکل تھا. امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر میری اور میرے رفقا کی جان جاتی ہے چلی جائے، مگر نو کمپرومائز آن پرنسپل. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اصولوں پر سودے بازی نہیں کروں گا، جو ہے اپنی جان دے دوں گا دین کو بچانے کی. فتنہ کو ہمیشہ کچلنا چاہیے، یہ قتل سے زیادہ قبیح ہے. شدید ہے. میں قبلہ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ دنیا کی جتنی تحریکیں ہیں جو مظلوم ہیں، وہ جب کسی ظالم کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں تو ان تمام حریت پسند تحریکوں کے لیے امام علی مقام کی تحریک کربلا سے کتنا سبق اور ان کو تقویت ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. دیکھیے امام علی مقام کے حوالے سے جیسا آپ نے ایک فرمایا کہ حق اور صداقت کے موقف پر ڈٹ جانا، اس کے لیے چاہے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں وہ سب دی جائیں گی. جو آپ کا سوال جس حوالے سے ہے، یقیناً اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ایک ایسی تحریک تھی جو ابدی تحریک ہے، جو خدا بند عالم کی وہ مطلوب تحریک کہ جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو سکتی تھی، وہ تحریک اسلامی تحریک تھی. جو اگرچہ کہ حضرت آدم سے اسلامی تحریک اپنے مدارج کو طے کرتی جا رہی ہے اور وہ بلندی کی طرف آ رہی ہے، لیکن اکمال جس کو کہنا چاہیے کہ اور معراج انسانی تاریخ اور انسان کے لیے جو حریت کا پیغام دینے والی تحریک تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے آغاز کیا. اور اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ بات آج کوئی اور موضوع ہے. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ استعمار کی یلغار ہوتی ہے اور یلغار کی صورت میں مظلوموں کو دبایا جاتا ہے. اصل جو ہے وہ رسول اکرم کی بھی اگر ہم زندگی کو دیکھیں اور اس اسلامی تحریک کو کہ جو رسول اکرم نے جس کا آغاز کیا یوں کہیے اور جس کو کمال تک پہنچایا ہے ان کے فرزند حسین ابن علی نے، یہ وہی حریت کی تحریک تھی جو مسلسل چل رہی ہے. یہ ایک دن کا یا ایک عمل یا ایک شخص کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ پورے ایک کیا ہے قطبے کا کردار تھا جو کہ الہی پیغام کو سمجھنے والا تھا اور مظلومیت کی آواز بننے والا تھا. ہر مصیبت کو وہ جھیل لیں گے مگر کیا ہے مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جیسے کہ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ کیا ہے للظالمین خصما وللمظلوم عونا، کہ دیکھو اپنے بچوں کو، یہ امام حسن امام حسین کو حضرت علی کی تعلیم تھی نا کہ حریت کس کے لیے؟ مظلوم کے لیے آزادی کا. وہی حسین ابن علی پھر میں کہوں گا کہ سن 60 ہجری میں آ کر کے اسی وقت کہ جب کیا ہے ایک مرتبہ یلغار ہو جاتی ہے ظالمین کی، جابرین کی میں کہوں گا، اور دشمنان حریت. یہاں میں دشمنان اسلام کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، دشمنان حریت، دشمنان کہیے مظلوم، جس کو مظلومیت کا جو پرچار کرنے والے تھے، جو مظلوم بنانے والے تھے، یعنی ظالمین، وہ ظالمین کے لیے خصم کی منزل تھی. تو حسین ابن علی نے وہ کردار ادا کیا. اب اسلامی تحریکوں کے حوالے سے جب ہم آج کے زمانے میں بھی آ جائیں اور اس کے بعد بھی جتنی تحریک ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں ہوں یا یوں کہہ لیے کہ سینٹرل ایشیا کی طرف چلے جائیں، یہ دونوں بالکل وہ خطے ہیں
وہاں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو رمق جو مل رہی ہے وہ کس سے مل رہی ہے؟ وہ حسینیت سے مل رہی ہے۔ یہاں ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے اس حوالے سے، منشی پریم چند کے حوالے سے، جو بڑے مشہور معروف افسانہ نگار بھی رہے، انہوں نے، اور بر صغیر میں یعنی ہند و پاک کی جو سرزمین ہے اس میں 1/4 انسانیت، اور بلکہ 50% تو رہتی ہی یہیں پہ انسانیت، تو یہ تو قدیم تاریخ ہے۔ اس حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا کہ آپ کا ایک جملہ بڑا مشہور و معروف ہے، اور وہ جملہ یہی ہے کہ کیا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں معرکہ کربلا جو تھا وہ پہلی آواز اور شاید کہ آخری آواز ہو جو مظلوموں کے لیے بلند ہوئی۔ اتنا بڑا جملہ ہے یہ، پہلی آواز کا نام دے رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں پہلی آواز سے پھر وضاحت کر دوں کہ حسین منی وانا من الحسین، جو میرے رسول کی، وہ میں نے پہلے مقدمے میں بیان کر دیا کہ وہی تحریک کا تسلسل حسین کا نام ہے۔ حسین کوئی نئی تحریک نہیں لے کے آئے، وہ اپنے نانا کی، جس چیز کی بات ابھی فیروز الدین صاحب فرما رہے تھے قبلہ، کہ یہ نانا کے دین کی بقا یعنی مظلومیت کی کیا ہے دفاع میں حسین ابن علی نکل رہے ہیں۔ پکارنے والے پکار رہے ہیں کوفے سے، اور پوری سلطنت اسلامیہ پکار رہی ہے کہ ظالم حاکم آ گیا ہے، اے فرزند رسول آپ اٹھیے، آپ آئیے، آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو وہ رمق وہاں سے ملتی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ پہلی اور شاید کہ آخری تاریخ ہو جو حریت کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا خیر مقدم۔ آج جس موضوع پر گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ موضوع ہے قیام امام حسین اور دنیا میں حریت پسندی کی تحاریک۔ اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان محترم جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور میں گزارش کروں گا ہمارے ننھے نوحہ خاں تشریف فرما ہے علی رضا صاحب، گزارش کروں گا کہ بارگاہ امامت میں نوحہ پیش کریں۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں بیٹے زینب کے دونوں پیارے، اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس سے با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے، اے چاند۔ جزاک اللہ۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں جو تحاریک اس وقت حریت پسندوں کی ہیں، جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، یا وہ شخصیات کہ جو ظالموں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان تحاریک نے یا ان
افراد نے، ان لیڈرز نے کتنا سبق تحریک کربلا سے حاصل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حریت کے معلم ہیں، اور آپ نے حریت کو ایک اس طرح عام کیا کہ پوری ارض پر، پوری زمین پر ایک ہی حسینی میسیج، حسینی پیغام پہنچایا کہ دیکھیں کہ جہاں پر ظلم ہو، بربریت ہو، ملوکیت ہو، جبر ہو، وہاں پر ہر دن کو یوم عاشورہ بنا دو اور ہر جگہ کو کربلا بنا دو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میدان کے اندر جو پیغام دیا تھا، آپ کے خطبات کو اگر پڑھا جائے تو ان خطبات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور رسول اللہ کی تعریف کے بعد اور فضائل اہل بیت اطہار بیان کرنے کے بعد امام علی مقام نے ہمیشہ ایک ہی چیز کا درس دیا کہ جو حق ہے، حق بات کی طرف تم نے ہمیشہ راغب رہنا ہے، اور حق کی بلندی کی خاطر اگر تمہارا سر بھی کٹ جائے تو بھی تم نے جھکنا نہیں ہے۔ ایک امریکہ کا ایک مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ میدان کربلا کے اندر جن مشکلات، جن مصائب کا سامنا تھا امام علی مقام کو، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چاہتے تو ان کے آگے جھک کر اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن امام علی مقام کے اندر جو حیدری خون دوڑتا تھا، جو امام علی مقام کے دل کے اندر شریعت محمدی تھی، یا میرے آقا سے محبت تھی، یا میرے آقا کا جو ایک پرورش یا پیار تھا، تو اس پیار کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے یہاں پر جان دینے میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ جان تو جا سکتی ہے مگر محمد عربی کی شریعت کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب مزال و تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کون امام علی مقام؟ جن کے بارے میں میرے آقا کو پہلے سے بشارت دے دی گئی کہ آپ کا یہ پیارا بیٹا، پیارا نواسا یہ شہید ہوگا۔ تو میرے آقا مغموم ہو گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مغموم ہو گئیں، اور پھر ان کو ایک اور سند، ایک اور بشارت میرے آقا کو سنائی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے بظاہر کہیں گے کہ مسلمان ہیں، لیکن یہ بدبخت ہوں گے، منافق ہوں گے، یہ آپ کے شہزادے کو شہید کریں گے۔ تو پھر آگے اگلی جو بشارت دی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے پیارے محبوب، یہ حسین اور یہ حسن علیہ السلام اور ان کا پورا گھرانہ، یہ 5 تن پاک، اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان بیان کی، فرمایا سلام علی الیاسین، کہ ان پر اللہ بھی سلامتی بھیجتا ہے، مومنو تم بھی سلام بھیجا کرو۔ اور پھر یہ تو جنت کے بھی سردار ہیں، دنیا کے بھی سردار ہیں، قبر میں بھی سردار ہیں، میدان معاشر میں بھی سردار ہوں گے، جب تمہارے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں پر بھی سردار ہوں گے۔ اور یہی حدیث پاک جو ہے نا کنز العمال جلد 8 صفحہ نمبر 106 پہ موجود ہے، تاریخ الخلفاء صفحہ 123 میں موجود ہے، سوائی کے محرکہ جلد صفحہ نمبر 112 پہ موجود ہے، اور اسی طرح یہی حدیث پاک ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور پھر وہاں پر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو ظالمین کا پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ مٹانا چاہیں گے، حضور نے فرمایا کہ جو ان سے بغاوت رکھے گا وہ مصطفیٰ سے بغاوت رکھے گا، اور جو ان سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا، جو ہم سے عداوت رکھے گا اللہ ان کو دنیا میں بھی برباد کرے گا، آخرت میں بھی برباد کرے گا۔ اور امام علی مقام نے جو حریت کا پیغام وہاں پر پہنچایا تھا نا، تو اس پیغام کو تحریک کے اندر کس طرح استعمال کیا گیا، اس دنیا کی جتنی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بہت ساری تحریکیں اٹھی ہیں، لیکن ان تمام تحریک کے اندر ایک تحریک جس کا نام آزادی ہے، وہ تحریک جس کا سبق امام علی مقام نے دیا تھا۔ اور وہ اشخاص آپ دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفی دیکھ لیں، منطقی دیکھ لیں، فلاسفر دیکھ لیں، آپ دانشور دیکھ لیں، آپ فہم و ادراک والے دیکھ لیں، جو جتنا مرضی دنیا گھوم لے گا اور اس میں آخر میں پہنچنے کے بعد جو نتیجہ دیا، نتیجہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا تو بڑی گھومی ہے، لیکن یہاں پر حریت اور عقل و فہم اور دانش مندی اور جرأت مندی کا سبق جو ہمیں ملا ہے، ہمیں دنیا کی کتابوں سے نہیں ملا، ہمیں امام علی مقام کے اس درس سے، اس سبق سے ملا ہے جو امام علی مقام نے میدان کربلا میں قربانی کی صورت میں دیا تھا۔ اگلی بات جو ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک عدل و انصاف آیا، جو وہاں پر مساوات کی لہر آئی، جو وہاں پر تبدیلی آئی، تبدیلی لانے والا نیلسن منڈیلا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا کی تاریخوں نے، دنیا کی کتابوں نے کچھ نہیں سکھایا، جب میں پریشان ہوا نا تو میں نے میدان کربلا کا رخ کیا اور میں نے کربلا کی تاریخ پڑھی اور امام علی مقام کے فضائل و مناقبات پڑھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اٹ از مائی فائنل ڈیسیجن، کہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اب میں دنیا سے ڈروں گا نہیں، بلکہ امام علی مقام جو مسلمانوں کے امام ہیں
انہوں نے جو درس میدان کربلا میں دیا تھا، کیا بات ہے۔ آج اس درس پر عمل کرتے ہوئے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں یہاں پر امام علی مقام پہ نقش قدم پر چلتے ہوئے آزادی بھی لے کر آؤں گا، تحریک بھی چلاؤں گا، یہاں پر عدل و انصاف کی فضا بھی قائم کروں گا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا خیر مقدم، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قیام امام حسین علیہ السلام اور دنیا میں حریت پسندی کی تحریکیں۔ فلسطین اور میں نے کشمیر کی بات کی، جو آزادی کے لیے اس وقت جو جد و جہد کر رہے ہیں، انہوں نے کربلا کی تحریک سے کتنا سبق حاصل کیا، ان کو کتنی مدد ملتی ہے تحریک کربلا سے؟ کہ یہ جو ایک تاریخی واقعہ جو دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر دنیا کے نہ صرف انسان، مسلمان اور دنیا کا کوئی بھی فرد پڑے گا تو اس کو حوصلہ ملے گا۔ ٹھیک۔ کشمیر والوں کے نام اور فلسطین والوں کے مسلمانوں کے نام یہ میسج ہے کہ وہ واقعہ کربلا کو اسٹڈی کریں۔ جس طریقے پر امام عالی مقام نے اسلام کی بقا، اس کی سربلندی کے لیے جس طرح قربانی دی، وہ قربانی ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک۔ یہ کشمیر کے مسلمانوں پر بہیمانہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کی پٹی پر جو مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا نے جو قربانی دی ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ امام عالی مقام حق پر ڈٹ گئے اور کٹ گئے، سبحان اللہ۔ اور قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ مسلمانوں، اسلام کی بقا، ملک و ملت کی بقا کے لیے ہم کو متحد ہونا چاہیے، اور ملک و ملت کی بقا سالمیت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور حسینی مشن کو، حسینی جذبے کو عام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، جیسے بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بالخصوص اگر اسلامی ممالک کی بات کروں تو بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جو ظاہراً آزاد ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بھی آج کسی نہ کسی ایسے طاغوتی طاقت کے نرغے میں ہیں۔ وہ ظاہراً آزاد ہیں لیکن یہ کہ وہ ہے غلامی کہیں نہ کہیں سے۔ تو ان کے لیے امام حسین کی تحریک سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یہاں پہ ابھی انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے، گلا تو گھونٹ دیا، صدائے لا الہ کہاں سے آئے گی؟ کٹا گلا حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ حکمراں نام کے صرف تکبیر بلند کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ان کے قلب میں کیا، ان کے وہم و گمان میں بھی لا الہ کا مطلب نہیں ہے۔ جب تک یہ مطلب نہیں آئے گا، اور حسین ابن علی نے معنی اور مفہوم لا الہ ہی تو سمجھایا نا کہ کیا ہے، حسین ابن علی کون ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد نداد دست در دست یزید۔ یہ آج جو بھی ظالم ہے وہ یزید ہے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور پھر یہاں پر میں اور مختصر کروں گا تاکہ وقت یقیناً نہیں آپ کے پاس، مجھے معلوم ہے، بس ایک جملہ میں اور کہوں گا کہ امام عالی مقام صرف کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ جوش ملی آبادی، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ یہ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو، مسلمان نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ سبحان اللہ۔ ہر قوم، ایک مسلک نہیں، ایک مذہب نہیں، ایک فرقہ نہیں، ایک گروہ نہیں، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، امام علی مقام کی تحریک کربلا سے جو حریت پسندوں کے لیے درس ملتا ہے،
بالکل، اس سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے معلم ہیں، پوری انسانیت کے محسن ہیں، اور حسین جو ہے یہ نام ہی ایک نظام کا ہے۔ اسلام نظام اپنا امام علی مقام کا جو نام ہے حسین، یہ امن و سلامتی کا نام ہے اور حق کی علامت کا نام ہے۔ اور امام علی مقام نے میدان کربلا میں ایک جو پیغام دیا تھا نا حریت کا، آپ نے وہ پیغام اس لیے دیا تھا کہ تاکہ رہتی دنیا تک لوگ کسی کے آگے سر نہ جھکائیں، لوگ حق کو نہ چھپائیں، لوگ چھپ چھپ کر زندگیاں نہ بسر کریں۔ امام علی مقام نے ہر کسی کو اپنا سر اٹھا کر جینے کا طریقہ بتا دیا، اور امام علی مقام نے ایک ہی پیغام دے دیا، فرمایا کہ دیکھیے کہ آج اگر میں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یہاں پہ آتا، یہ تو امام کی باتیں ہیں نا، تو ایک امریکہ کے جو غیر مسلم لوگ ہیں، غیر مسلم دانشوان ہوں اور عقل مند ہوں، فہم و ادراک والے ہیں، انہوں نے بھی یہی نتائج لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ان کا ذاتی فائدہ ہوتا نا تو ذاتی مفاد کی خاطر بندے اپنے بچوں کو نہیں لے کے جایا کرتے، خواتین کو نہیں لے جایا کرتے، بلکہ یہاں پر ان کا مقصد اقتدار نہیں تھا، بلکہ یہاں پر ان کا مقصد شریعت محمدی کو لوگوں کے اندر رائج کرنا تھا اور قرآن کو بچانا تھا، کیونکہ ادھر یزیدیت تھی۔ انہوں نے للکار رکھا تھا کہ آج ہم نے اسلام کو بھی مٹانا ہے، شریعت کو بھی مٹانا ہے۔ کون سی شریعت کی بات کرتے ہیں؟ میرے حسین نے وہاں پر فرمایا کہ جب تک حسین زندہ ہے، حسین قرآن کو بھی بچائے گا اور اپنے نانا کی شریعت کو بھی بچائے گا۔ اور یہاں پر امام علی مقام نے جو حریت کا درس دیا، آج ہم کیوں خوار ہیں؟ خواری کی وجہ یہ، ایک تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دوسرے نمبر پہ جو عملی جامہ پہنانا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ ہم نے میدان کربلا کے جو اسباق ہیں ان کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور امام علی مقام نے جو ہمیں درس دیے ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیر مسلم دانشوروں نے، آخری بات ہے کہ غیر مسلموں نے امام علی مقام کے خطبات کو پڑھ کر دنیا کو حاصل کر لیا، اور غیر مسلم دانشوروں نے میرے امام کی زندگی کو پڑھ کر چاند پر پہنچنے تک کا یہ جو منزل ہے وہ حاصل کر لی۔ اور یہاں پر جو غیر مسلم ہندو ہیں نا، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا، بڑے حیران بھی ہوئے کہ ہم تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو شریعت کے پابند بھی، لیکن پھر بھی امام کے ہم غلام ہیں۔ لیکن یہاں پر بڑی سی بات ہے، ادنا سا بندہ ہوں صاحب توقیر نہیں، تقریر میری بھی قابل تحریر نہیں، بس مسلمانوں سے اتنی التجا ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ ایک اور ہندو بولتا ہے، کہتا ہے کہ کم ہوں جس کی خیالیں وہ تنویر نہیں ہوں، بدعت سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہوں، پابند شریعت نہ صحیح گو لچمن، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ ہندوؤں نے امام علی مقام کی زندگی کو پڑھ کر حریت کو بھی انقلاب میں تبدیل کر دیا، اور جو کافرانہ نظام تھا اس کے خلاف انہوں نے عدل و انصاف بھی قائم کر دیا۔ آج ہم پیچھے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ امام کے درس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، محترم جناب ڈاکٹر علامہ سید شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب آپ کا شکریہ، محترم جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، نوحہ خان علی رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا اس پروگرام کا اختتام ایک نوحہ سے کریں گے۔ علی رضا صاحب نوحہ پیش کریں گے۔ دین بچا لیا دے کے اپنا سر، نام کر چلا واہر حسین، نام کر چلا واہر حسین، بیٹے محلقہ خیش و اقربا کر دیے فدا لال بے بہا، کر دیے فدا لال بے بہا، یوں لٹائے گا کوئی گھر کا گھر، نام کر چلا واہر حسین، نام کر چلا واہر حسین۔ حشر ہے وہاں تو جہاں پہ ہے، حشر ہے وہاں تو جہاں پہ ہے، ساتھ ہیں حرم سر سنا پہ ہے، تیری ذریت اور در بدر، نام کر چلا واہر حسین۔